شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص پر پورا قرآن ایک بار ہی کیوں نہیں اتارا گیا؟ ہاں، اس طرح اس لیے کیا کہ ہم تمہارے دل کو ثبات اور تقویت دیں، اور اس لیے اسے عمدہ ترتیب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ اور یہ لوگ جب بھی کوئی نیا اعتراض اٹھاتے ہیں تو ہم اس کا صحیح جواب اور عمدہ تشریح آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، وہ ٹھکانے کے لحاظ سے بدتر اور راستہ کے اعتبار سے گمراہ تر ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا نائب مقرر کیا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ جب انہوں نے نہ مانا تو ہم نے ان کو بالکل ہلاک و برباد کر دیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے قوم عاد و سمود اور اصحاب رس کو ان کے درمیان بہت سی نسلوں اور قوموں کو بھی ہلاک کیا۔ ہم نے ہر ایک کے لیے پہلے برباد ہونے والوں کی مثالیں بیان کی، اور آخرکار ہم نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی سے گزرے ہیں جس پر پتھروں کی بڑی بارش برسائی گئی تھی، کیا وہاں سے گزرتے ہوئے اسے دیکھتے نہیں رہتے؟ بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ حشر و نشر کی امید ہی نہیں رکھتے، اور جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ تو قریب تھا کہ یہ شخص ہمارے معبودوں سے ہمیں بہکا دے۔ اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے تو عنقریب جب وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست سے کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ وار ہو سکتے ہیں؟